अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने आपको अल्लाह ताला को राज़ी करने का तरीका बताना है। जो अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा सजदा पसंद है। जो बंदा सजदा करेगा, अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेगा, अल्लाह ताला उससे खुश हो जाएगा। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में सारी दुनिया इकट्ठी होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम लोगों का खुदा हूँ, दुनिया में जो कुछ भी किया आज सब लोग मुझे सजदा करो। तो सब लोग सजदा करेंगे, लेकिन काफिर भी सजदा नहीं कर सकेंगे, और जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे वो भी सजदा नहीं कर सकेंगे। सजदा सिर्फ वो कर सकेगा जो दुनिया में अल्लाह को सजदा करता रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यौमा यदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, उस दिन उनको बुलाया जाएगा कि सजदा करो, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे। वक़द कानू यदऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून, इससे पहले उनको सजदों की तरफ बुलाया जाता था और वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। जब 5 वक्त की अजान सुनते थे और मुअज्जिन कहता था, याद करवाता था कि नमाज़ पढ़ो और अल्लाह ताला को सजदा करो, तो जिन्होंने उस बात को इग्नोर किया, उस बात पे लब्बैक नहीं कहा और नमाज नहीं पढ़ी, तो क़यामत के दिन उनकी कमर जो है वो बिल्कुल अकड़ जाएगी और तख्ते की तरह बन जाएगी, और वो झुकना चाहेंगे झुक नहीं सकेंगे। वो सोचेंगे कि दुनिया में तो हमने अल्लाह ताला की इबादत नहीं की, हम अब अल्लाह को सजदा करते हैं, शायद आज हमारी बख्शिश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चलता है, सहाबा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते थे कि हमें कई बार ऐसे महसूस होता था कि अल्लाह ताला ने शायद उनकी रूह कब्ज़ कर ली है, रूह कब्ज़ कर ली है, और शायद ये विसाल फरमा गए हैं, जो इतना लंबा सजदा करते हैं और सजदे से सर नहीं उठा रहे। इसी तरह हमें पता चलता है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई महीनों के लिए गारे हिरा में चले जाते थे और गारे हिरा में जाके अल्लाह ताला की इबादत करते रहते थे। वैसे तो हरम शरीफ भी करीब था, लेकिन क्योंकि हरम में लोग जमा होते थे, वहाँ पे रश होता था, इस वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले एक जगह पे इबादत करना चाहते थे, तो आपने गारे हिरा का इंतखाब किया और वहाँ पे जाके अल्लाह ताला की इबादत करते रहते थे। एक सहाबी थे जो कि विसाल फरमा गए, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, इन्होंने कर्ज़ा लेना था उनसे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र जाके कहने लगे उस सहाबी के बेटे से कि आपके बाबा ने हमारे कुछ पैसे देने थे। तो वो कहने लगे, जी हाँ देने थे, तो मेरे बाबा मुझे वसीयत करके गए हैं कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैसे देने हैं, और मैं सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहा लेकिन मैं दे नहीं सका, और ऐ मेरे बेटे किसी तरीके से वो कर्ज़ा दे देना। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र उन सहाबी के बेटे से पूछने लगे, बेटा आपस में बैठे हैं, क्या आपके बाबा कुछ नहीं छोड़ के गए? कहने लगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन है हमारे पास, लेकिन वो भी बंजर है। ज़मीन बंजर है, ना वहाँ पे पानी पहुँचता है, ना कोई फसल उगती है, कुछ भी नहीं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने कहा कि जितने मेरे पैसे बनते हैं उसके मुताबिक जगह मुझे दे दो। जगह अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने ख़रीद ली और अपने ग़ुलाम से कहा कि जितनी जगह हमने ली है वहाँ से देखो, जो सबसे ज़्यादा सख्त जगह है वहाँ पे मेरा जानमाज़ बिछा दो। जब उनका जानमाज़ बिछा दिया गया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने नमाज़ पढ़नी शुरू की। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने सजदे में सर रखा तो रोने लग गए। आप इतना ज़्यादा रोए कि आपका मुसल्ला गीला हो गया, और सहाबी आपके चारों तरफ इकट्ठे हो गए कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र को क्या मसला बन गया, ये इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हैं। अब्दुल्ला बिन जाफ़र सजदे में सर रखा और अल्लाह ताला से यही कह रहे थे, अल्लाह ताला जिसके सर पे कर्ज़ा था वो भी तेरा बंदा था और मैं भी तेरा बंदा हूँ, और ये ज़मीन भी तेरे हुक्म से बंजर हुई है, और अपनी रहमतों के साथ इसको तू ज़रखेज़ कर दें। तो जब अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने वहाँ से मुसल्ला उठाया तो अल्लाह के करम से जानमाज़ के नीचे से चश्मा पानी का उबल पड़ा, तो सब सहाबी खुश हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने कहा
کہ ادھر پانی نہیں تھا، اس وجہ سے یہ زمین بنجر تھی، لو اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا، اب چاروں طرف کی جو کھیت ہیں ان کو پانی لگے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو زرخیزی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ ایک باغ آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کے اندر گئے اور جا کے سجدہ کیا اور بہت لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ جبریل نے آج ہی یہ حکم مجھ تک پہنچایا ہے کہ جو میرا امتی ایک بار مجھ پہ درود پڑے گا تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں کرے گا، 10 درجات اس کے بلند کرے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کرے گا۔ تو میں نے یہ سجدہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں۔ اسی طرح وہ شخص جو تہجد پڑھتا ہے تو اس کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، جو تہجد پڑھنے والا ہے اس کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے ازواج اور آپ کے صحاب بتاتے ہیں کہ اگر تیز آندھی چلتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگ جاتے، اگر چاند گرہن ہوا تو آپ نماز پڑھنے لگ جاتے، سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز پڑھی، اگر بارش ہوتی تھی تو بھی نماز پڑھنے لگ جاتے تھے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر بھی میرے نبی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے سجدے کر کر کے اللہ تعالیٰ کو منایا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ مدینہ طیبہ میں آپ رہ رہے تھے تو 3 دن ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے اچانک غائب ہو گئے۔ سب لوگ حیران پریشان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر گئے، نہ ازواج کو پتہ ہے نہ اصحاب کو پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے اپنے نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک جنگل میں چلا گیا اور وہاں جا کے میں نے دیکھا ایک چرواہا تھا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تم نے میرے نبی کو کہیں دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن ہو گئے یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کی غار میں کوئی شخص رو رہا ہے اور اتنی شدت کے ساتھ رو رہا ہے کہ میری بکریاں ان کی آواز سن کے غار کے منہ کی طرف چلی جاتی ہیں اور غار کے پاس بیٹھ کے وہ بھی رونے لگ جاتی ہیں، اور جب شام کو اپنی بکریوں کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں تو بکریاں جاتی نہیں، اور صبح جیسے ہی میں ان کو کھولتا ہوں دوبارہ جنگل کی طرف آنے کے لیے تو یہ بھاگ کے اسی غار کی طرف آتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے اس غار کے اندر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے اور آپ رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ حوصلہ کیجئے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود نازل فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تیری امت کا حساب لینا ہے، میری امت کیسے حساب دے گی؟ میں اپنی امت کی طرف سے پریشان ہوں اور رو رو کے سجدے کر کر کے اپنے رب کو منا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ مدینہ واپس آ جائیں، مدینے میں تشریف لے آئیں، سب لوگ آپ کا پوچھتے ہیں اور آپ کے بغیر تو مدینے میں ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ بات پتہ چلی تو جیسے ہی اندھیرا چھایا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مل کے اس غار کے اندر آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے سے سر اٹھانے کا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ آپ مجھے منع نہ کریں بلکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ منائیں۔ تو اسی غار میں حضرت فاطمہ زہرا نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا یہ آیت دے کر بھیجا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا۔ وہ جس رب کو ہم سب راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں
تو وہ رب کہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے. اور یہ عطا امت محمدیہ کی بخشش تھی کہ آپ کی اتنی امت بخش دی جائے گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے. ایک صحابی تھے جن کے ماتھے پہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو ماتھے پہ مٹی لگ گئی. صحابی صاف کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماتھے کی مٹی کو صاف نہ کرو، کیونکہ سجدے کی وجہ سے ماتھے کو جو مٹی لگ گئی ہے، جب تک یہ مٹی لگی رہے گی فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ایک صحابی تھے حضرت صلہ بن عشیر، وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. ایک دن حضرت انس بن مالک کہنے لگے میرے دل میں شوق ہوا میں صلہ کی عبادت تو دیکھوں گا کس طرح عبادت کرتے ہیں. کہنے لگے ہم سب سوئے تو صلہ بھی سو گئے. ایک جنگ کے دوران ایسے ہوا کہ سب اکٹھے تھے تو کہنے لگے ہم سب سوئے تو صلہ بھی سو گئے. جب ہم سو گئے تو صلہ اٹھ کے ایک جنگل کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگ گئے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں چھپتے چھپاتے میں بھی صلہ کے پیچھے ہی چلا گیا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے اور آ کے حضرت صلہ کے پاس دھاڑنے لگا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب میں نے شیر کو دیکھا میں تو جلدی سے درخت کے اوپر چڑھ گیا اور حضرت صلہ بن عشیر نے اپنی نماز پوری کی اور جب سلام پھیرا تو آپ نے اس شیر سے کہا کہ اے جانور تو جا کسی اور کو جا کے ڈھونڈ جو تیری غذا بنے، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو شیر چلا گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ جس کا سر سجدے میں رہتا ہے، تو پھر جنگلی جانور بھی اس کی باتیں سمجھتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، کوئی تکلیفیں ہیں، تو عبادت کے ذریعے وہ سارا کچھ حل ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو اپنی آخری وصیتیں جو آپ نے فرمائیں وہ 2 تھیں. آپ نے فرمایا غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور نماز کبھی نہ چھوڑنا. اور تیسری وصیت بار بار فرما رہے تھے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم سچ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.